حدیث ضعیف اور حدیث صحیح آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ آپ حدیث صحیح کو تو مانتے ہیں اور حدیث ضعیف کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم نگلیکٹ نہیں کرتے، نہیں بالکل نگلیکٹ نہیں کرتے، حالانکہ فضیلت کے لیے افضلیت کے لیے بیان کی جا سکتی ہے. جی ہم حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. جی حلال اور حرام، ہاں تو بالکل مطلب نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں، جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا موقف وہ ہے جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی سہارے کی ضرورت ہے کوئی چیز بیان کرنے کے لیے؟ امام مسلم نے جواب دیا ہوا ہے آپ کی بات کا 1200 سال پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی دنیا سے؟ کیا 24 کیرٹ سونا ختم ہو گیا کہ ہم ان کو چھوڑ کے تو ضعیف روایتوں کے پیچھے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کون سا دین کا مسئلہ؟ ویسے تو امام مسلم نے لکھ دیا، آپ نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ حلال و حرام کے لیے ہم نہیں لے سکتے، کوئی شرعی حکم بیان کرنے کے لیے ضعیف روایت نہیں لے سکتے، صرف فضیلت کے لیے لے سکتے ہیں. امام مسلم تو فضیلت کے لیے بھی قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فضیلت کے لیے بھی نہ لے. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں موجود جو ہیں ہم کیوں لیں؟ ہوتا ہے یہ فضیلت تک نہیں رہتی بات، اس کے بعد عقیدہ گھڑتے ہیں. مثلا یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا نا میرے نام کے اوپر تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ حنفیوں کے بزرگوں نے، ملا علی قاری نے الموضوعات جو لکھی گھڑی ہوئی حدیثیں، اس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے، علامہ سخاوی نے. یہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو انگوٹھے نہیں چومتا اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ایک انگوٹھے چوم رہا ہے ایک نہیں چوم رہا، تو بتاؤ عاشق کون ہے؟ عاشق وہ ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں، نبی الاسلام سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں موجود ہے اور حاکم میں اس کی پوری سند ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انہوں نے انگوٹھے چومنے کو ایک تو جعلی روایتی ضعیف سے بھی نیچے گھڑی ہوئی موضوع حدیث، اس کو نہ صرف فضیلت کے طور پہ بیان کیا، الٹا اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کے انگوٹھے نہ چومنے والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کوئی گالتے ہیں نا نہیں چوم دے. تو یہ ضعیف تک بات نہیں رہتی ہے، یہ عقیدے اس سے بناتے ہیں. آپ اس وجہ سے پھر اس کو جی ان کو چاہیے. اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ہمیں لکھ کے فتویٰ دیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عاشق رسول ہے کیونکہ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عاشق رسول ہے، یا دونوں برابر کے عاشق رسول ہیں. وہ صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے، یہ جھوٹی حدیث پہ عمل کر رہا ہے، لیکن ہے دونوں عاشق ہیں، تو ہم ساتھ ہیں ان کے. لیکن یہ تو عقیدے گھڑتے ہیں اس سے اور الٹا دوسروں کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اختلاف یہ ہے، یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ جب قرآن موجود، بخاری اور مسلم صحیحین موجود، ان صحیحین کے اندر 15,000 سے زیادہ حدیث ہیں، قرآن کی 6,500 کے قریب آیات ہیں. یہ ساری ایک مسلمان نے کور کر لی ہیں کہ وہ ضعیف روایتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سب کچھ اس کے اندر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے.